بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل کے لوگ طرح طرح کے ڈھونگ بناتے ہیں، امتیازی شان کا اہتمام رکھتے ہیں، لیکن کیا کریں ہماری نظروں میں نہیں سماتے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم کو تو ہمارے بزرگ بگاڑ گئے، کس طرح کی سادہ زندگی گزار گئے، بس ان کا جو رنگ ڈھنگ دیکھا وہی پسند ہے۔ آج کل کے ڈھونگ اور بناوٹیں پسند نہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک خاص بات یہ تھی کہ خودداری کا نام و نشان نہ تھا، ملے جلے ہنستے بولتے رہتے تھے، مگر دل میں ایک عشق کا انگارہ دہک رہا تھا۔ بقول نواب شیفتہ تو افسردہ دل زاہد یکے در بزم رنداں شو، کہ بینی خندہ بر لبہا و آتش پارا در دلہا۔ میں نے اس ہنسنے پر ایک مثال تجویز کی ہے کہ جیسے توا ہنستا ہے مگر ہاتھ لگا کر کوئی دیکھے پتہ چل جائے گا کہ کیسے ہنستا ہے۔ پہلے لکڑی کے چولہوں پر روٹیاں پکاتے تھے، توا جو ہوتا تھا اس کے نیچے بہت سی دھواں جمع ہو جانے کی وجہ سے وہ بھی جلنے لگتا تھا، چنگاریاں اس پر بھری ہوئی ہوتی تھی۔ توے کو اٹھا کے کھڑا کرتے تو اس کا پچھلا حصہ جگمگاتا رہتا تھا چنگاریوں سے، اس کو توے کا ہنسنا کہتے تھے کہ توا ہنس رہا ہے، یہ کہتے تھے۔ حضرت مثال دے رہے ہیں کہ جیسے توے کا ہنسنا ہے کہ وہ تو ہنس رہا ہے، یہ دیکھنے والے کو دکھ رہا ہے، لیکن کوئی ہاتھ تو لگا کے دیکھے اس کو کہ اس کا کیا حال ہے۔ میں نے اس ہنسنے پر ایک مثال تجویز کی ہے کہ جیسے توا ہنستا ہے مگر ہاتھ لگا کر کوئی دیکھے پتہ چل جائے گا کہ کیسے ہنستا ہے۔ ان کے قلب میں خدا کی محبت کی ایک آگ بھری تھی، ہر وقت خشیت کا غلبہ رہتا تھا، شب و روز آخرت کی فکر لگی رہتی تھی۔ یہ بات اس درجے کی کسی جماعت کے بزرگوں میں نہیں دیکھی، یعنی اور بزرگوں میں بھی ہیں یہ صفات، لیکن اس درجے کی جتنی اپنے اکابر میں حضرت نے دیکھی تھی، یہ بات اس درجے کی کسی جماعت کے بزرگوں میں نہیں دیکھی۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے اسی ملفوظ کو اپنے الفاظ اور انداز میں بیان کیا ہے کہ ہنسی بھی ہے گو لبوں پہ ہر دم، ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے، خوشی بھی ہے گو لبوں پہ ہر دم، چشم بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں پہ ہم، تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے۔ یہ کیفیت ہوتی اندر کی، باطن جو ہے وہ خشیت الہی کی آگ میں جل کر بھسم ہو گیا ہے، اور مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کے واسطے سب کے ساتھ ہنس بول کر کے ہیں، اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتے کہ اندر کی کیا کیفیت ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد 41 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیا جائے تو نفع کی بہت امید ہے۔ سورۃ الشفا ہے، بہت فائدہ ہے اس کے اندر۔ بہت سے اعمال لوگ جو ہیں ایسا مزاج بن جاتا ہے، جیسے پوچھا گیا کہ سب سے پسندیدہ کون سا عمل ہے تو انہیں بتایا گیا کہ لا الہ الا اللہ کا کہنا۔ تو اس کے علاوہ وہ ہر انسان کا مزاج ایسا ہی ہوتا ہے، اس سے اعلیٰ درجے کی بات بتائی جائے اگر وہ عام ہے تو پھر وہ اس کے علاوہ کچھ خاص پوچھتا ہے، کچھ خاص، حالانکہ جو ہے
وہی اتنا خاص ہوتا ہے کہ خاص ہونے کی وجہ سے عام ہو گیا، لیکن پھر آدمی یہ سمجھتا ہے یہ تو سبھی پڑھتے ہیں، کوئی خاص وظیفہ۔ ایسے ابھی جو بھی سالکین آتے ہیں ان کو بتایا جائے کلمہ طیبہ پڑھ لو، یہ وہ، اس کے علاوہ مزید اور کچھ یہ پوچھتے ہیں۔ وہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ جو چیز ہر خاص و عام کے پاس ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی یہ تو سب کے لیے ہے، ہمارا کوئی امتیاز خصوصی ہونا چاہیے، ہمارے لیے کوئی علیحدہ وظیفہ ہونا چاہیے۔ ایسا اکثر تو نادانی سے ہی کہتے فطری طور پر، لیکن اگر خدا نخواستہ بعض لوگ جو ہیں وہ قصداً بھی ایسا سوچتے ہیں تو یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے۔ نادانی سے ایسا سوچتے ہیں وہ الگ بات ہے، لوگوں کو علم نہیں، اس کی عظمت سورہ فاتحہ کی معلوم نہیں ہونے سے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی سورہ فاتحہ تو نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ہر وقت پڑھتے ہی ہیں، ایک عام چیز ہے، میں کوئی خاص وظیفہ چاہ رہا ہوں، ایسے سمجھتے ہیں۔ بڑی برکت سورہ فاتحہ میں پانی پر دم کر لیں، خود دم کر لیں، خود پڑھ کے پی لیں، کیونکہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ مل جائے اور نیک ہونے کے واسطے اپنے سے نیک ہونا کافی ہے، بس اس سے پڑھوا لے، ختم۔ تو اس میں اور نیک فالی ہو سکتی ہے کہ بھئی ایک تو کلام اللہ کی برکت اور اللہ کے کسی نیک بندے کی زبان کی برکت، دونوں چیزیں ہو گئی ماشاءاللہ، ایسے تو نیک فالی ہو جا سکتی ہے اس کے اندر۔ باقی ہے کہ خود کلام اللہ کے ہوتے کس چیز کی کمی ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں ایک جگہ مدرس ہوں، بعض لوگ اوقات تعلیم میں پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ان سے باتیں کرنے میں جو طلبہ کا حرج ہوتا ہے، کیا یہ خیانت ہوگی؟ فرمایا کہ بے شک خیانت ہے، ان لوگوں کو منع کر دینا چاہیے کہ یہ کام کا وقت ہے۔ عرض کیا جو اس وقت تک ہو چکا ہے یا آئندہ اتفاقاً ایسا پھر ہو جاوے تو کیا اس کا کوئی بدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا سوائے توبہ کے اور کوئی بدل نہیں۔ عرض کیا کہ خارج اوقات میں کام کر دیا جائے؟ فرمایا کہ یہ بھی اس کا بدل نہیں، فرضوں کے قائم مقام نفلیں تھوڑا ہی ہو سکتی ہیں، کام کے وقت کام کرنا چاہیے اور لوگوں کو منع کر دینا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہی تعویل کر لیتے ہیں کہ بھئی اگر ہم 10 منٹ دیر سے آئے تھے تو 20 منٹ اور بیٹھ گئے درجے میں، ایسے تعویل کر لیتے ہیں۔ بھئی وہ 20 منٹ جو آپ بیٹھ گئے وہ اپنے فریضے کے بعد کا وقت ہے، اس سے تلافی تو نہیں ہو جائے گی، اور اگر کام کی تلافی بھی کر لی تو کام کی تلافی کر لی، لیکن معاملے کی تلافی تو نہیں ہو جائے گی اس سے۔ ایسے بعض لوگ یہ ہیں کہ بھئی ایک آدھ کا سبق رہ گیا تھا، دیر تک بیٹھ کے سن لیا تو کام تو پورا کر لیا، لیکن اوقات کا بھی وہ معاہدہ کیا ہے، اس لیے اوقات کی تلافی کیسے ہوگی؟ سوائے اس کے کہ استغفار کرے، توبہ کرے، اور کوئی صورت نہیں۔ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محتمم مظاہر العلوم سہارنپور، ان کے بارے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر وہ بڑے آدمی تھے، مشہور آدمی تھے، جب تک کوئی نہ کوئی ملنے آتا ہی رہتا تھا ان سے، تو اگر ان کے دفتر میں کوئی آ کے ان سے ملاقات کرتا، اس سے بات چیت ہوتی تو جانے کے بعد گھڑی دیکھ کے ٹائم نوٹ کر لیتے تھے، کتنی دیر یہ شخص بات کیا، اگر مدرسے کے مفاد میں نہیں ہے تو نوٹ کر لیتے تھے۔ شخصی طور پہ کوئی ملنے آ گیا، کوئی ملاقات کے لیے آ گیا تو اس کو نوٹ کرتے تھے۔ مہینے کے ختم پر اگر وہ 2 گھنٹے سے زائد ہوتا تو آدھے دن کی، وہ آدھے دن سے زائد ہوتا تو پورے دن کی تنخواہ کٹا دیتے تھے کہ یہ وقت ہمارا وہ ہمارے ذاتی استعمال میں چلا گیا، مدرسے کے مصرف میں نہیں گیا، مدرسے کے استعمال میں نہیں گیا۔ تو اس طرح لحاظ فرمایا کرتے تھے وہ اکابر، انہی اکابر کے ہم اصاغر ہیں، اس لیے اپنے بڑوں کو سامنے رکھنے سے ہمارے اندر بھی اس کا حوصلہ پیدا ہو سکتا ہے، دیانت امانت پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر ہم یہ نہ کر سکے تو کم سے کم اپنے اوقات کا ضیاع تو نہ کریں، صحیح طریقے سے اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بھی بڑی دین و دیانت کی بات ہے
حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ویل للمطففین کی جو تفسیر لکھی ہے وہ سب کو پڑھنا چاہیے، خاص طور سے دین کے خدمت گزاروں کو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اس میں تطفیف کے بارے میں حضرت نے صراحت فرما دی ہے کہ صرف ناپنے تولنے میں ڈنڈی مارنا ہی تطفیف نہیں ہے، بلکہ اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی بھی تطفیف ہے، اور حشر دونوں کا ایک ہی ہے، اس کا بھی وہی انجام ہے جو اتنی سخت وعید ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کی آئی ہے، اس میں بھی وہی وعید ہے۔ حضرت مولانا جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص لوگوں میں سے تھے، مظاہر العلوم سہارنپور کے مدرس تھے، ان کو حضرت نے اجازت و خلافت بھی دے رکھی تھی، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ ان کو مدرسے میں استعفیٰ دینا تھا، مگر انہوں نے بجائے شعبان میں دینے کے شوال میں دیا تاکہ شعبان کی تنخواہ مل جائے، چھٹیوں کی تنخواہ مل جائے، تو یہ تو ایک گنا مدرسے کے ساتھ خیانت تھی۔ حضرت نے اس وجہ سے خلافت کو سلب فرما لیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایسا کیوں کیا؟ جب آپ کا ارادہ شعبان میں بن گیا تھا تو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، صرف چھٹیوں کی تنخواہ پانے کے لیے ایسی فریب میں کیوں رکھا، ذمہ داروں کو دھوکے میں کیوں رکھا؟ تو نظر تھی بڑوں کی، وہ دنیا کو نہیں دیکھتے تھے، آخرت میں کیا ہوگا اس کو دیکھتے تھے، آخرت میں کیا ہوگا اس کو اگر وہ پہلے بتا دیتے تو اس میں مدرسے کا مفاد تھا کہ وہ دوسرا انتظام کرتے، دوسرے آدمی کو یہ کرتے، لیکن انہوں نے اپنی مصلحت دیکھی کہ بھئی تنخواہ اگر پہلے دیں گے تو چھٹیوں کی تنخواہ نہیں ملے گی، بس یہ دیکھ لیا۔ حب دنیا، اس حب دنیا کو حضرت نے جو ہے، اسی طریقے سے ایک اور خلیفہ تھے حضرت کے، حضرت کا تو انتقال ہو گیا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن حضرت نے ایک اصول ضابطہ بنا دیا تھا کہ جو لوگ اگر ایسی چیز خلفاء میں یا ان کے حالات بدل جائیں تو پھر جو میرے خلفاء ہیں وہی سب مشورہ کر کے میری طرف سے سلب خلافت کر لیں، یہ بھی حضرت نے ایک ضابطہ بنا دیا تھا۔ چنانچہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت کے بعد ایک خاندانی میراث کے جائیداد کے مسئلے میں ایک بڑے عالم دین بھی تھے اور حضرت کے خلیفہ بھی تھے، ان کی غلطی سامنے آئی تو اجل خلفاء کا تھانہ بھون میں اجتماع ہوا اور اس کی تحقیق کی گئی۔ جب تحقیق ہوئی تو غلطی سامنے آئی تو ان لوگوں نے کہا بھائی اب حب دنیا پیدا ہو گئی ہے، اس لیے اب اجازت خلافت نہیں، واپس کر لی گئی، تو خلفاء نے مل کے سلب کر لی ان کی اجازت و خلافت۔ بہرحال ہمارے اکابر کے ہاں بھائی مقصود یہ تھا، ہر چیز سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا، دین کی سربلندی، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ جہاد بھی جب اس نیت کے بغیر قبول نہیں تو کون سا عمل قبول ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ طریق کی حقیقت نامعلوم ہونے کی وجہ سے لوگوں کو غلطیوں میں ابتلا ہے۔ کل ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا، بیچارے مریض ہیں، میں نے بحمد اللہ تسلی کر دی، بہت خوش ہوئے۔ حاصل میرے جواب کا یہ تھا کہ اگر حالت مرض میں قلب کے اس طرف مشغول ہونے کی وجہ سے استحضار معتاد میں کمی ہو جائے تو اس وقت جس قدر استحضار ہے وہی کامل ہے۔ یعنی بیچارے جو بیمار تھے ان کو یہ اشتباہ ہو گیا تھا، خلجان ہو گیا تھا کہ دھیان بیماری کی طرف ہے، تکلیف و کلفت کی طرف دھیان لگا ہوا ہے، اور جب صحت اچھی تھی اور جب اعمال و اشغال میں لگے رہتے تھے تو حق تعالی شانہ کی طرف جو دھیان کا معیار تھا وہ باقی نہیں رہا۔ معتاد سے مراد استحضار معتاد، یعنی جس کی عادت تھی، جو سلسلہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے جس قدر توجہ اور تعلق تھا، عام دنوں میں رہتا تھا، بیماری کے دنوں میں بیماری کی وجہ سے وہ اس درجے کا نہیں رہا، تو ظاہر ہے کہ وہ جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ
گرز باغ دل خلال کم بود، بر دل سالک ہزاراں غم بود۔ تو یہ جو صورتحال ہوتی ہے وہ بیچارے کے اوپر پیدا ہو گئی۔ یہ طریق سے ناواقفیت کی وجہ سے تھی۔ طریق کے وہ محقق نہیں تھے، عام سالکین میں سے تھے، تو بہت بے چین تھے کہ جو ہے زوال ہو رہا ہے، یعنی یہ بیماری اللہ تعالیٰ سے بعد کا سبب بن رہی ہے، یا تعلق مع اللہ میں اضمحلال اور کمزوری کا سبب بن رہی ہے۔ تو یہ ایک پریشانی اور ایک بیماری، اور اوپر سے یہ پریشانی ان کو پریشان کرنے لگی۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ اگر حالت مرض میں قلب کے اس طرف مشغول ہونے کی وجہ سے، یعنی اپنی بیماری، اپنی دوا، علاج، تکلیف کی طرف دھیان کے مشغول ہونے کی وجہ سے استحضار معتاد میں کمی ہو جائے، تو اس وقت جس قدر استحضار ہے وہی کامل ہے، تھوڑا ہی ہے لیکن وہی کامل ہے، وہی استحضار کامل ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیا جائے کہ جیسے مرض کی وجہ سے کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر پڑھتا ہے، تو اس کی وہی نماز جو بیٹھ کر پڑھی ہے کامل ہے، بیمار کے حق میں تو کامل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جتنا اس وقت معمور بھی ہے وہی کامل ہے، ناقص نہیں ہے، بس اللہ کی طرف سے مستطاعت ہے، بس جتنی طاقت ہے بھائی اتنا کرو۔ اس وقت تکلیف کی طرف دھیان جانا فطری امر ہے، اللہ کی طرف سے دھیان گھٹ جائے تو فطرتاً ہوا ہے، اور یہ انسان کے بساط میں نہیں ہے کہ وہ تکلیف کی طرف سے دھیان ہٹا دے، اپنی پریشانی کی طرف سے دھیان ہٹا دے، یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس وقت جتنا اللہ معمور بھی اتنا ہی ہے، جتنا کر رہے ہیں وہی کامل ہے، ناقص کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں اس تفاوت کو دیکھنے کی کون سی ضرورت ہے؟ کیوں دیکھیں ہم اس تفاوت کو؟ ایک شخص ہے کہ وہ ایک شخص کو 1 روپے کی سیر مٹھائی دیتا ہے، اور ایک دوسرے شخص کو 8 آنے میں 1 سیر مٹھائی دیتا ہے۔ تو اس 8 آنے والے کو کون سی ضرورت ہے کہ اس پر افسوس کرے کہ مجھ سے کم پیسے کیوں لیا؟ یہ کون کرے بھائی؟ آپ کو 8 آنے میں دے دیا، حالانکہ قیمت 1 روپیہ ہے، 1 روپے میں لیتا آدھے روپے میں دے دیا، تو افسوس کی کیا بات ہے اس کے اندر کہ بھائی پورا روپیہ کیوں نہیں لیا؟ تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ بیمار سے، مشغول سے، پریشان حال سے کم پہ بھی راضی ہو جائیں، کم تعلق پہ بھی راضی ہو جائیں، تو اس کو کیا پریشانی ہے بھائی؟ اس کو تو اور خوش ہونا چاہیے کہ اپنا کام تو 8 آنے میں ہی نکل گیا ہے، بلکہ خوش ہونے کا موقع ہے کہ تھوڑا لیا اور زیادہ دیا۔ اور اس صورت میں جو کمی ہے وہ کمی حسن ہے، حکمن و معنن نہیں۔ غرض ہر حال میں جب کہ حتی الوسع امتثال کر لیا، بندے کو خدا کے ساتھ نیک گمان رکھنا چاہیے۔ یہی وہ تحقیقات ہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی، جس نے ان کو مجدد کے مقام تک پہنچایا، اور جس کی لوگوں کو دوسری جگہ پر مثال نہیں ملی، اور ایسی تعلیم اور اس قدر جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو تیقظ تھا احکام شریعت میں، اللہ تعالیٰ کے مطالبات کے سمجھنے میں اور اس کو پورا کرنے کے سلسلے میں، تو یہ خداداد صلاحیت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہوئی تھی۔ فرمایا کہ حق تعالیٰ کا مراقبہ جلال کا تو نافع ہے ہی، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کی شان جلالی ہے، اس کا مراقبہ تو نافع ہے ہی، مگر جمال کا مراقبہ اس سے زیادہ نافع ہے۔ خصوصاً ضعفاء کو جمال کا مراقبہ زیادہ چاہیے۔ بعض لوگ بہت کم ہمت ہوتے ہیں اور ان کی طبیعت میں خشیت کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے ان بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے صفت جمال کا، صفت رحمت کا، صفت شفقت کا، عفو و درگزر کی صفات کا، یہ جمال کی صفات ہیں، یہ جمال کی صفات کا زیادہ استحضار کرے، اور انتقام کا، اور قوت کا، اور شدید العقاب ہونے کا، اور ذو انتقام ہونے، یہ سب بھی اللہ کی صفتیں ہیں، یہ بھی اس کی شان ہے، لیکن یہ شان جلالی ہے۔ جلالی شان کا زیادہ مراقبہ کرے گا تو خشیت و خوف کی وجہ سے
آدمی کمزور پڑ جائے گا، مایوسی کی طرف جانے لگے گا۔ اس لیے جمال کا مراقبہ خصوصاً ضعفاء کو، یعنی جن کے دل بہت کمزور ہیں، ان لوگوں کو اس کا زیادہ کرنا چاہیے۔ اس سے محبت بڑھ کر بہت جلد کامیابی ہوتی ہے۔ پیچھے سے ایک ایک آدمی بیچ میں آ جاؤ، کوئی بھی آ جاؤ بیچ میں، سامنے آگے سے بیٹھنا شروع کرو۔ اب جو علماء آ رہے ہیں وہ پیچھے ہی بیٹھ جا رہے ہیں، تو یہ جگہ میں بیٹھ جاؤ، بہت جگہ ہے، بڑا حال ہے یہ، لیکن خود سے جب وقت ہو جائے، مجلس شروع ہو جائے، اب سامنے بھی جگہ نہیں رہی تو بیچ والی جگہ کو پر کر لینا چاہیے، تاکہ بعد میں آنے والوں کو باہر نہ بیٹھنا پڑے۔ اس کی سخت ضرورت ہے۔ مایوسی اور ہراس تو کبھی اس طریق میں اس طریق میں راہ ہی نہ دیا جائے، یعنی راستہ ہی نہ دیا جائے اس کے اندر، مگر یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ اہل فن کے ہاتھ میں ہاتھ ہو۔ ایسے صاحب فن کو اصطلاح میں شیخ کامل بھی کہتے ہیں۔ مراد اس سے ماہر فن ہی ہے کہ طالب کی کوئی بھی حالت ہو اس کو کام میں لگائے رکھے، اس کو سمجھا دے کہ وہ چلا چلے، ادھر ادھر نہ دیکھے۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو فن میں مہارت نہیں ہوتی وہ لوگ مایوس کر دیتے ہیں آدمی کو، اور وہ بیچارہ پھر راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ بزرگوں میں موازنہ کرنا بیکار کام ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ایک صاحب ہیں، نہایت قابل ہیں، پہلے وہ بالکل جنٹل مین تھے، اب حضرت کے واعظ دیکھتے ہیں بالکل حالت بدل گئی۔ ایک صاحب نے ان سے کہا کہ ہندوستان میں حضرت سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ تمام دنیا میں حضرت مولانا سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ فرمایا کہ انہوں نے دنیا دیکھی کہاں ہے جو ان کا یہ کہنا صحیح مانا جائے۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ جیسے ہماری ایک تائی صاحبہ تھیں، انہوں نے کسی بات پر بھائی اکبر علی مرحوم سے، حضرت کے بھائی سے کہا کہ دنیا میں یوں ہی ہوتا ہے۔ بھائی مرحوم نے کہا کہ تم کو دنیا کی کیا خبر، میرا گھر تمہارا گھر ہے، بس یہ تمہاری دنیا ہے، تم نے دنیا دیکھی کہاں ہے؟ اتنا دیکھا جو اپنے گھر میں دیکھا بس۔ اسی طرح ان بیچاروں نے دنیا دیکھی کہاں ہے، دوسرے ان بیکار باتوں میں رکھا کیا ہے کہ ہمارے حضرت کتنے بڑے ہیں، اس کو طے کرنے میں کیا رکھا ہوا ہے، اور نہ طے ہو تو کیا حرج ہے اس کے اندر۔ ان بیکار باتوں میں کیا رکھا ہے؟ کام کی باتیں کرنا چاہیے، کام میں لگنا چاہیے۔ یہ مسلم ہے کہ واعظ دیکھ کر اپنی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں، مگر یہ باتیں بیکار ہیں۔ کوئی ایسا دنیا میں ہو یا نہ ہو، ان کو اس سے کیا بحث ہے؟ بھائی اپنا نفع ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ہے، نفع ہو رہا ہے، بس فائدہ یہ ہے۔ یہ موازنہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عام طور سے جب آدمی کی خود تربیت نہیں ہوتی اور تو وہ اس قسم کے کام کرتا رہتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بھائی آپ کو کسی سے محبت ہو گئی ہے، اعتماد ہو گیا ہے، اعتقاد ہو گیا ہے، اپنے حد تک ٹھیک ہے، اور یہ نفع بھی ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ کی محبت طریق کی شاہ کلید ہے، شاہ کلید یعنی ماسٹر کی ہے، اس سے جلدی ترقی کریں گے۔ یہ نہیں ہوتا تو پھر سفر بہت ٹیڑھا چلتا ہے، اور بہت مرتبہ بدگمانیوں کی وجہ سے سفر ختم بھی ہو جاتا ہے، نہیں چل پاتا، نہیں ترقی کر پاتا آدمی اس راستے کے اندر۔ تو وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، اپنے حق میں، لیکن یہ تقابل تفاضل کیا ہے؟ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو چاروں سلسلوں میں بیعت کرنا شروع کیا تھا، اسی مرض کو دیکھ کر کہ لوگ بیٹھ کے بس اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ بھائی نقشبندیہ میں زیادہ وہ ہے، کہ چشتیہ میں زیادہ ہے، کہ قادریہ ایسی ہے، اور سروادیہ، اور جس کو جو جس لائن کا ہے وہ اس کے کمالات بتا رہا ہے، اور اس میں تفاضل کر رہا ہے، تقابل کر رہا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے ایک سلسلے والا دوسرے سلسلے کے مشائخ و اکابر کی ہجو کرتا ہے، تحقیر تک پہنچ جاتا ہے، یعنی جو خود اس کے حق میں سم میں قاتل ہے۔ اور بسا اوقات جو ہے اس میں بات بڑھ جاتی ہے۔ تو حضرت علیہ السلام نے بھی تو منع فرما دیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی نے بازار میں کسی یہودی نے قسم کھائی کہ اس ذات کی قسم جس نے
موسیٰ کو سارے عالم پر منتخب کیا تھا، سارے عالم پر فضیلت دی تھی موسیٰ کو، تو وہ یہودی تھا، یقیناً اس کے دل میں حضرت موسیٰ ہی کی ایسی عظمت ہوگی، تو اس نے ایسی قسم کھائی۔ مسلمان نے ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد کو سارے عالم پر فضیلت دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی دیکھو، مسلمان نے جو کہا تھا صحیح تو وہی تھا، اور یہودی نے جو کہا تھا وہ اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے صحیح نہیں تھا، لیکن مسلمان کے اس عمل نے ایک پیغمبر کی تنقیص کا ماحول بنایا، ایک پیغمبر کے اس میں تنقیص اور استخفاف کا پہلو نکل آیا، اور دونوں جو ہے وہ مار کھایا تھا، اس لیے مقدمہ لایا حضور علیہ السلام کے پاس۔ آپ نے دونوں کی بات سنی تو بات تو مسلمان کی ٹھیک تھی، لیکن موقع غلط تھا، انداز صحیح نہیں تھا۔ حضرت علیہ السلام نے تنبیہ کی، اور اس تنبیہ کی خاطر یوں فرمایا کہ بھئی مجھ کو موسیٰ پر فضیلت مت دو، جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے جو ہے جن کو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ موسیٰ ہوں گے۔ اب وہ پہلے سے پہنے ہوئے ہیں یا پہنائے گئے ہیں، بہرحال یہ فضیلت ان کو، تو ایک جزوی فضیلت اس وقت بیان کر کے حضور علیہ السلام نے ان کی تنقیص کے اس عمل کی تنبیہ فرمائی، اس کو پسند نہیں فرمایا، حالانکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جزوی فضیلت تھی۔ حضرت علیہ السلام کو تو من حیث الکل فضیلت حاصل ہے تمام انبیاء علیہ السلام پر، لیکن کسی نبی کی کوئی خصوصیت ہو کر وہ ان کی جزوی فضیلت ہو سکتی، ہر نبی کو ایک الگ شان اللہ نے کوئی دی ہے، وہ ان کی جزوی فضیلت ہے۔ تو بہرحال حضرت علیہ السلام نے خود اپنے طرز عمل سے بتا دیا، اور یہی مخلص مشائخ اور اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ رہا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سالک نے جو عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ، تو پہلے وہ حضرت والا ہمارے شیخ محترم سے وابستہ تھے، ان کے انتقال کے بعد یہاں آتے جاتے رہتے ہیں، احوال سے اطلاع دیتے، مشورے کرتے ہیں۔ حضرت نے حیات میں بھی فرمایا تھا ان سے کہ وہاں مشورہ کر لیا کرو، تو وہ کر لیا کرتے تھے بیچارے۔ انہوں نے بڑے خلق اور تکلیف اور رنج اور دل شکستگی کے ساتھ یہ لکھ کر کے دیا کہ جو ہے بعض جگہ پر جاتا ہوں اہل علم کے پاس، تو وہ اہل علم جو ہے مجھے طعنہ دیتے ہیں کہ وہاں کیوں جاتے ہو، فلاں کے پاس جانا چاہیے، فلاں کی مجلس تو مجلس ہے، فلاں بزرگ سے تو اصل اس وقت وہی شیخ ہیں، کوئی اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے۔ ایسی باتیں مجھے کرتے رہتے ہیں اور ترغیب دیتے رہتے ہیں مجھے، تو دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف ہونے دو، لیکن اس کا کوئی ایسا جواب مت دو جس سے کسی اور کی تنقیص ہو، کسی اور کی توہین ہو، ایسا کوئی جواب مت دو۔ اس وقت خاموشی اختیار کر لینا ہی بہتر ہے۔ حالانکہ 2-3 علماء مل کے بیٹھ کے کہتے ہیں ایسا، یعنی اب کوئی کسی کو ٹوکتا نہیں کہ بھئی یہ بری بات ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ آدمی کو جس سے مناسبت ہوتی ہے، اگر اس کو فائدہ اسی سے ہو جا رہا ہے تو فائدہ ہونا مقصد ہے، یہ بڑا ہونا اور اعلیٰ درجے کا ہونا تو مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ فائدہ ہو جائے۔ کبھی آدمی جو ہے سپر مارکیٹ سے کوئی چیز لے آتا ہے، اور کبھی آدمی جو ہے گھر کے پاس جو بقال ہوتا ہے اسی سے لے لیتا ہے، تو کام تو بن گیا۔ ضرورت دودھ کی تھی، مل گیا دودھ، تو جہاں سے بن جائے کام کسی کو، یہ تقابل بہت بری چیز ہے۔ اب پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، اگر الزامی جواب دیا جائے تو الزامی جواب یہ ہوگا کہ ان کو خود کتنا نفع ہوا، ان کے طرز عمل سے سمجھ میں آ گیا کہ کتنا نفع ہوا بھائی اس بزرگ کی صحبت سے۔ تو بزرگوں میں کمی تھوڑی ہے، اپنے اندر کمی ہے، ہم ہی نہیں اصلاح کرتے، اپنی حالت نہیں بدلتے، اپنے آپ کو درست نہیں کرتے، اپنے حالات کی دیانت کے ساتھ اطلاع نہیں کرتے، تو پھر یہ سب چیزیں امراض ہمارے اندر پیدا ہوتے رہیں گے، یا جو پہلے سے ہیں وہ باقی رہیں گے، وہ ختم نہیں ہوں گے امراض۔ تو اس وجہ سے بھائی ایسا کبھی کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے بزرگ ہیں، سب اپنے اکابر ہیں، سب کے ساتھ اگر کسی آدمی کے بارے میں معلوم ہے کہ صاحب اس کا فلاں سے تعلق ہے، تو ہمیں اس کی ہمت افزائی کرنی چاہیے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے،
اور اللہ تعالیٰ اپنے مقاصد تک پہنچائے۔ اصل چیز تو رضا الہی ہے اور وصول اللہ ہے، یہ مل جائے بس یہ کافی ہے آدمی کو، اسی کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ تقابل بہت بری چیز ہے، یہ مرض ہے۔ حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم کی روزانہ عصر کے بعد روزانہ مجلس ہوتی ہے حضرت کی، تھوڑی دیر 20-25 منٹ کی، اور روزانہ آ بھی جاتی ہے وہ مجلس۔ ابھی چند دن پہلے یہی فرما رہے تھے کہ اس وقت یہ مرض عام ہو رہا ہے لوگوں کے اندر کہ تقابل و تفاضل میں لگے ہوئے ہیں، بس یہ مرض عام ہو رہا ہے، یہ مرض ہے۔ اس مرض سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، محفوظ رکھنا چاہیے۔ تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا میں حضرت کی طرح کوئی نہیں، تو حضرت فرما رہے ہیں دنیا ہی دیکھی نہیں ابھی، اب پوری دنیا کا فیصلہ کر دیا۔ بھائی دنیا دیکھی، کم سے کم یہ کہتے کہ ہمارے شہر میں نہیں ہے، یہ کہتے کہ بھائی ہماری معلومات میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، ساری دنیا میں، تو دنیا ہی نہیں دیکھی تو کیسے پتہ چلا کہ دنیا بھر میں نہیں ہے؟ ایسی فضول باتیں ہوتی نا۔ ایسی فضول بات کی بنیاد پر حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے 2 آدمیوں کو بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ لوگ بیعت ہونے آئے تھے، ہاؤس پر وضو بنا رہے تھے، ان کو پتہ نہیں کہ وہ ہاؤس پر حضرت بھی وضو بنا رہے تھے، وہ جانتے نہیں تھے حضرت وضو بنا رہے تھے، یہ لوگ بھی وضو بنا رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ اپنے گاؤں کا ہاؤس بھی اتنا ہی ہے، دوسرے نے کہا کہ نہیں اس سے چھوٹا ہے۔ تو حضرت کے پاس جب وہ مجلس میں آئے اور انہوں نے کہا کیسے آنا ہوا ہے؟ تو آپ سے بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا پہلے گاؤں جاؤ اور حوض ناپ کے آؤ کہ بڑا ہے یا برابر ہے یا چھوٹا ہے، اس کے بعد آؤ پھر یہاں سے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں کو ابھی وضو کے درمیان میں فضول باتیں کرنے اور غیر ضروری باتیں کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، وہ کیا ترقی کریں گے؟ کثرت مقال تو قلب کے ظلمت کا سبب ہے، بلا وجہ کیوں بولا جائے اور بے ضرورت بات کیوں کی جائے؟ کیونکہ بے ضرورت سے معصیت تک آدمی چلا جاتا ہے، اس لیے باتیں گناہ تک پہنچ جاتی ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ بعض باتیں صورتاً دین ہوتی ہیں مگر حقیقت میں دین نہیں ہوتی، نفسانیت سے ان کو دین سمجھ بیٹھتا ہے۔ میرے متعلقین میں ایک شخص تھے، لکھے پڑھے مولوی، ان کو اس مسئلے میں عملاً غلو ہو گیا تھا کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ تو احناف کے مسلک کے موافق صحیح ہے۔ جو علماء ان کے مقابل تھے ان پر احتجاج و مناظرے کے لیے انہوں نے ایک فتویٰ مرتب کر کے اس پر تمام ہندوستان کے مشاہیر علماء کے جن کو وہ جانتے تھے دستخط کرائے، جہاں جاتے اس فتویٰ کو ساتھ رکھتے۔ چنانچہ یہاں پر بھی اس کو ساتھ لائے۔ معلوم ہوا کہ 1.5-2 سال سے اسی میں منہمک ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ اس اہتمام کو دین سمجھ رہے ہوں گے، حالانکہ یہ کھلی دنیا داری ہے، اس لیے اس میں نفس کی آمیزش ہے۔ دوسروں کی تو آپ کو فکر ہے مگر اپنی فکر نہیں کہ نفسانیت سے دین تباہ ہو رہا ہے۔ غرض میں نے خوب ڈانٹ ڈپٹ کی اور ان سب کاغذات کو جلوایا۔ ایسے ہی اوراق ناشی عن النفس کے حق میں کہا گیا ہے، جملہ اوراق و کتب در نار کن، سینہ را از نور حق گلزار کن۔ مجھ سے تو نہیں کہا مگر اور لوگوں سے کہا، یعنی وہ صاحب نے مجھ سے تو نہیں کہا مگر اور لوگوں سے کہا کہ جس وقت سے وہ ذخیرہ جلا ہے قلب ہلکا اور صاف ہو گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑی اندھیری اور ظلمت سے میں روشنی میں آ گیا۔ اکثر علمی فقہی مناظروں میں غلو کا سبب نفسانیت ہی ہے۔ فرمایا کہ الحمدللہ میں خود کسی پر اپنی طرف سے بار نہیں ڈالتا۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ اوروں پر تو کیا بوجھ بنتا، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھتا ہوں کہ میری وجہ سے ان پر ذرہ برابر گرانی اور بار نہ ہو۔ تنخواہ دار ملازموں تک کے ساتھ یہی برتاؤ ہے میرا، اور یہ میں تحدیث بالنعمت کے طور پر بیان کرتا ہوں۔ کہنا تو نہیں چاہیے تھا مگر مصلحت تعلیم سے کہنے میں کچھ حرج بھی نہیں، شاید اور کوئی اس پر عمل کر لے۔ میری وجہ سے گھر والے ہوں یا تنخواہ دار ملازم ہوں یا دین کا تعلق رکھنے والے ہوں یا نو وارد آنے والے ہوں، بحمد اللہ تعالی کسی کو کوئی گرانی یا بار میں نہیں بنتا، اور مسلمان کا تو مذہب ہی یہی ہونا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. یہ جو ملفوظات اور بزرگوں کے واقعات سنے سنائے جاتے ہیں، اس کو بس سننے سنانے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے. ہم لوگوں کو اپنا طرز عمل سے تقابل کر کے دیکھنا چاہیے. اگر اس کے خلاف ہے تو اپنے آپ کو خود ہی درست کر لینا چاہیے اور اس کے مطابق بنا لینا چاہیے، اپنی اصلاح کر لینا چاہیے. تو پھر ان مجالس کا فائدہ ہے اور بہت فائدہ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.